کیوں بے سالی؟ تیرے باپ کا مال ہے جو ادھار لے کے واپس نہیں دے گی؟ چھوڑو میرا ہاتھ، کل واپس کر دوں گی۔ لڑکی نے جاسمین کو دھکا دینا چاہا، تبھی کسی نے اسے جھٹکے سے پیچھے کر کے کہا، ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ جاسمین نے ہاتھ چھوڑا اور غصے سے بولی، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے بیچ میں آتا ہے؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے تم ایان خان زادہ سے نظر ملا کر بات کرو؟ تو میری اوقات کیا ہے ایان خان زادہ؟ بتا دے، جو نہ مجھے کسی لڑکے سے بات کرتے برداشت کر سکتا ہے، نہ مجھے کسی لڑکی کو چھوتے دیکھ سکتا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگلے دن یونی کے ایک لڑکے نے جاسمین کو پھول دیتے ہوئے دوستی کی آفر کی۔ اگلے پل طیش میں آ کر ایان خان زادہ نے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ پھول لانے والے لڑکے کا سر پھٹ گیا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں ایک دم چیخو پکار مچ گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو ایان؟ جاسمین نے زور سے چیخ کر ایان کو پیچھے دھکیلا اور زمین پر گرے لڑکے کے پاس بیٹھ گئی۔ مدد کرو، جلدی کرو، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ایان نے اپنے ہاتھ جھٹکے۔ اس کے چہرے پر پشیمانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ غصے سے ہانپتے ہوئے جاسمین کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا جاسمین کہ کوئی تمہارے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں پھول دینے کی؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اپنا علاج کرواؤ، جاسمین نے غصے سے روتے ہوئے کہا۔ یونیورسٹی کے چند لڑکے آگے بڑھے اور زخمی لڑکے کو اٹھا کر ڈسپنسری کی طرف لے جانے لگے۔ تبھی یونیورسٹی کے پرنسپل اور سیکیورٹی گارڈز وہاں پہنچ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایان خان زادہ، یہ سب کیا ہے؟ چلو میرے آفس میں دو۔ پرنسپل کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ پرنسپل آفس میں شدید تناؤ کا ماحول تھا۔ میز کے ایک طرف پرنسپل غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ایان سگریٹ سلگانے ہی والا تھا کہ پرنسپل نے ڈیسک پر ہاتھ مارا۔ مسٹر ایان، یہ تمہاری کوئی جاگیر نہیں ہے۔ تم نے ایک طالب علم کا سر پھاڑ دیا ہے۔ تمہارے باپ کے پیسے اور اثر و رسوخ کی ایک حد ہے۔ ایان نے سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ سر، اس نے حد پار کی تھی۔ جو میری ہے وہ صرف میری ہے۔ جاسمین جو اب تک خاموش کھڑی رو رہی تھی تڑپ کر بولی، سر میں اس کے ساتھ مزید نہیں پڑھ سکتی۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جس پر یہ اپنا حق جتاتا پھرے۔ پرنسپل نے جاسمین کی طرف دیکھا اور پھر ایان سے کہا، ایان تمہیں 2 ہفتوں کے لیے یونیورسٹی سے سسپینڈ کیا جا رہا ہے، اور اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو تمہارا داخلہ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا۔ اب باہر نکلو دونوں۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی ایان نے جاسمین کا بازو پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ جاسمین میری بات سنو، میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ جاسمین نے اپنا بازو جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، صرف نفرت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایان، تم مجھے ڈرا کر لوگوں کے سر پھاڑ کر محبت حاصل کر لو گے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ سستی فلموں والا پاگل پن ہے۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے، یہ سوچ سمجھ کر بولو یا جاسمین۔ میں ایان خان زادہ ہوں، لوگ ترستے ہیں مجھ سے بات کرنے کو۔ ایان کا لہجہ اب دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ تو جاؤ ان ترستے ہوئے لوگوں کے پاس، میرے پیچھے کیوں مرو گے؟ جاسمین نے رکشہ روکا اور ایان کو وہیں سڑک پر کھڑا چھوڑ کر چلی گئی۔ ایان نے غصے سے سڑک پر پڑے پتھر پر لات ماری۔ اس کا انا پرست دل جاسمین کے ان الفاظ کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن جاسمین اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان مسلسل کل والے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی والدہ چائے کی پیالیاں لیے باہر آئیں اور اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے جاسمین؟ کل سے دیکھ رہی ہوں بڑی اکھڑی اکھڑی ہو۔ یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے کیا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ جاسمین نے ایک لمبا سانس لیا۔ امی، ایک لڑکا ہے ایان، وہ بہت امیر باپ کا بیٹا ہے، لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن اس کی محبت کا مطلب ہے دوسروں کو مارنا پیٹنا۔ کل اس نے ایک معصوم لڑکے کا سر پھاڑ دیا، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے دوستی کے لیے پھول دیا تھا، رابطہ بڑھانے کے لیے۔ ماں کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، ایسے لڑکوں سے جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے۔ یہ لوگ محبت نہیں کرتے، یہ صرف اپنی ضد پوری کرتے ہیں۔ ان کے لیے سامنے والا انسان نہیں، ایک کھلونا ہوتا ہے۔ تم نے اچھا کیا اسے منہ نہیں لگایا۔ مجھے ڈر لگتا ہے امی، وہ باز نہیں آئے گا۔ جاسمین نے سچائی کا اعتراف کیا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے بابا کو بتاؤ، یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کریں گے، قانون نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ماں نے اسے حوصلہ دیا۔ ادھر ایان اپنے شاندار کمرے میں اکیلا بیٹھا شراب کے گھونٹ لے رہا تھا۔ اس کے دوست دانش نے کمرے میں قدم رکھا اور اس کی حالت دیکھ کر سر ہلایا۔ یار ایان، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس لڑکی کے چکر میں اپنی عزت کا کچرا کر رہا ہے۔ یونیورسٹی سے سسپینڈ ہو گیا، تیرے باپ کو پتہ چلا تو وہ تیرا پاکٹ منی بند کر دیں گے، دانش نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں ہے دانش، مجھے جاسمین چاہیے۔ اس نے مجھے ٹھکرایا کیسے؟ اس کی یہ ہمت! ایان نے گلاس میز پر پٹکا۔ تو غلط جا رہا ہے بھائی، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ تو جتنا اس پر دباؤ ڈالے گا وہ اتنا ہی تجھ سے دور بھاگے گی۔ لڑکیاں ایسے ضدی اور غزیرو لڑکیوں سے نفرت کرتی ہیں، دانش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
میں اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ مجھ سے بات کرے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ آیان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد چمک رہی تھی۔ 2 دن بعد جاسمین مارکیٹ سے کچھ سامان لے کر پیدل گھر لوٹ رہی تھی کہ ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایان بیٹھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو جاسمین، مجھے بات کرنی ہے، ایان نے آرام سے کہا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جاسمین نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا۔ ایان گاڑی سے اترا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ شور، دیکھوں کون آتا ہے خانزادہ کے سامنے۔ میں سیدھی طرح کہہ رہا ہوں۔ آس پاس کے لوگ رک رک کر دیکھنے لگے۔ جاسمین کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ سڑک پر تماشا کھڑا کر دے گا۔ اس نے غصے سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ ایان نے گاڑی چلائی اور ایک قریبی پارک کے پاس روک دی۔ وہ مڑا اور جاسمین کی طرف دیکھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کل کے لیے، میں جذباتی ہو گیا تھا۔ معافی؟ تم نے اس لڑکے کی زندگی خطرے میں ڈال دی اور تم اسے جذباتی ہونا کہتے ہو؟ ایان تم بیمار ہو، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میں صرف تمہیں کھونا نہیں چاہتا جاسمین۔ میں بدل جاؤں گا، جیسے تم کہو گی ویسے کروں گا، بس مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ ایان کے لہجے میں اب ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ جاسمین نے اسے غور سے دیکھا۔ ایان بدلنا اندر سے ہوتا ہے، کسی کو پانے کے لیے ناٹک کرنے سے نہیں ہوتا۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی انا کو ختم کرو۔ مجھے پیچھا کرنے والے لڑکے نہیں، عزت دینے والے انسان پسند ہیں۔ جب تک تم میں یہ غرور ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ جاسمین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ایان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس بار اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جاسمین کے الفاظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کا اصل چہرہ دکھایا تھا، اور یہ سبق اس کے لیے بہت کڑوا تھا۔ ایان نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ اسے جاسمین کے الفاظ ایک نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ گاڑی کو جھٹکے سے سٹارٹ کرتے ہوئے وہ سڑک پر نکل گیا، لیکن اس کے دماغ میں جاسمین کی کہی ہوئی ایک ایک بات گونج رہی تھی۔ عزت دینے والے انسان پسند ہیں، تم میں غرور ہے۔ ایان نے دانت پیس کر کہا۔ غرور؟ ٹھیک ہے جاسمین، اگر تمہیں میرا غرور پسند نہیں تو میں اسے تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا، لیکن تم صرف میری بن کر رہو گی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایان سسپینڈ تھا، لیکن اس کا اثر اب بھی فضا میں تھا۔ جاسمین کلاس کے بعد کیفیٹیریا میں بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی کہ اچانک ماحول میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ ایان وہاں کھڑا تھا۔ اس نے آج عام شرٹ پینٹ پہن رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ جاسمین کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر میز پر گرا۔ اس کی سہیلیوں نے اسے تنہا چھوڑ کر وہاں سے کھسکنے میں ہی بہتری سمجھی۔ ایان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کی میز کے پاس آ کر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یونیورسٹی آنے سے منع کیا گیا ہے۔ جاسمین کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایان نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ میں یہاں کسی کو ڈرانے نہیں، بات کرنے آیا ہوں۔ تم سے کوئی بات نہیں کرنی مجھے، جاؤ یہاں سے ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گی۔ جاسمین نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ایان نے اس کا ہاتھ میز پر ہی دبا دیا، لیکن اس بار اس کی پکڑ میں وہ درندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ صرف 2 منٹ، بس 2 منٹ میری بات سنو، پھر تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ جاسمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے پہلی بار وہاں غصے کے بجائے ایک خالی پن نظر آیا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، بولو کیا کہنا ہے؟ میں نے سوچا ہے، ایان نے نظریں جھکا کر کہا، کل تم نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، کہ میری انا میری پہچان بن گئی ہے۔ میں نے پوری رات آئینے میں خود کو دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت ہے یا میری کوئی ضد، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے بغیر میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا۔ جاسمین نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تو کیا تم مجھے یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ تم سدھر گئے ہو؟ ایان، انسان اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ تم کل بھی وہی ایان تھے جو دوسروں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اور آج بھی وہی ہو۔ میں نے اس لڑکے کے گھر معافی نامہ اور ہسپتال کا سارا خرچ بھجوا دیا ہے۔ ایان نے فوراً جواب دیا۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، وہ میری غصے کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ میں خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جاسمین، مجھے ایک موقع دو، بس ایک موقع۔ جاسمین نے گہری سانس لی۔ موقع؟ تم کس چیز کا موقع مانگ رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ تم نے پیسے دے دیے تو سب ٹھیک ہو گیا؟ تم نے جو خوف میرے دل میں بٹھایا ہے، کیا وہ بھی پیسے دے کر ختم ہو جائے گا؟ ایان خاموش رہا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اسی دوران یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ایک گاڑی تیزی سے اندر آئی اور ایان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایان کے والد خانزادہ صاحب نکلے۔
ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی سی بے رخی تھی۔ ایان نے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ آ گئے ہیں؟ جاسمین کا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خان زادہ صاحب ان کے پاس آئے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا۔ خان زادہ صاحب کی آواز بھاری تھی۔ تم نے کل جو کیا وہ مجھے پتہ چل گیا۔ تم اپنی عزت کے ساتھ ساتھ میرے نام کو بھی نیلام کر رہے ہو۔ ایان کھڑا ہو گیا۔ بابا میں خاموش، تم سے بات نہیں کر رہا، انہوں نے ایان کو ٹوکا۔ اور جاسمین کی طرف متوجہ ہوئے، بیٹا معافی چاہتا ہوں اس لڑکے کی حرکت کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اتنا گر سکتا ہے۔ ایان اب لندن جا رہا ہے، اس کے ٹکٹ بک ہو چکے ہیں، وہ واپس نہیں آئے گا۔ جاسمین کے دل میں ایک دم سے عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ ایان سے نفرت کرتی تھی، اس کے رویے سے ڈرتی تھی، لیکن یہ سن کر کہ وہ دور جا رہا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ایان نے چیخ کر کہا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ جاسمین، کیا تم یہی چاہتی تھی کہ میں دور چلا جاؤں؟ کیا میری یہی سزا ہے؟ جاسمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہاری سزا دوری نہیں ہے ایان، تمہاری سزا تمہارا اپنا رویہ ہے۔ اگر تم واقعی محبت کرتے تو میرے احساسات کا احترام کرتے۔ تم نے مجھے کبھی نہیں سمجھا۔ ایان نے جاسمین کو آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میری دوری ہی تمہاری خوشی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جاسمین، میں بدل کر واپس آؤں گا یا پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ خانزادہ صاحب نے ایان کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ جاسمین وہیں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کیفیٹیریا میں سناٹا تھا، لیکن اس کے کانوں میں ایان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کسی بہت بڑی آفت سے نجات پا لی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ کیا یہ واقعی ختم ہو گیا تھا یا یہ صرف ایک نئی اور طوفانی کہانی کا آغاز تھا؟ شام کا سورج ڈھل رہا تھا۔ جاسمین گھر کی چھت پر کھڑی دور تک پھیلی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے فون پر ایک میسج کی ٹون بجی۔ ایک نامعلوم نمبر سے میسج تھا، میں جا رہا ہوں لیکن میرا دل یہیں ہے، میرا دل یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ غرور ختم کروں گا، تو دیکھنا جب ملیں گے تب ایان خانزادہ نہیں صرف ایک انسان ملے گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ جاسمین نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ایان کی یہ ضد، یہ وعدہ سچ ہوگا یا یہ صرف ایک اور کھلونا ٹوٹنے کی کہانی بنے گی۔ رات کی تاریکی میں اسے پہلی بار ایان کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ ترس بھی محسوس ہوا۔ محبت اس نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن ایان کی دیوانگی نے اس کی زندگی میں ایک ایسا سوال چھوڑ دیا تھا جس کا جواب وقت کے پاس تھا۔ اگلے کئی مہینے خاموشی سے گزر گئے۔ یونیورسٹی میں اب کوئی ایان خانزادہ نہیں تھا جو کسی کے ساتھ بات کرنے پر مار پیٹ کرے۔ جاسمین اپنی پڑھائی میں مگن تھی، لیکن کبھی کبھی جب وہ کیفیٹیریا کے اس کونے سے گزرتی تو اسے ایان کی وہ خالی نظریں یاد آتی۔ کیا وہ واقعی بدل رہا تھا یا وہ کہیں دور کسی نئے راستے پر گم ہو گیا تھا؟ وہ اکثر سوچتی، کیا محبت میں انسان اتنا گر سکتا ہے؟ کیا محبت کا مطلب صرف تصرف ہے یا واقعی کوئی ایسا جذبہ بھی ہے جو انا کو خاک میں ملا دے؟ جاسمین نے ابھی تک اس کا جواب نہیں ڈھونڈا تھا، لیکن زندگی اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں دبی ہوئی وہ خلش اب ایک مستقل احساس بن گئی تھی۔ ایان گیا تو تھا، لیکن اپنے پیچھے وہ سب کچھ بدل گیا تھا جس پر جاسمین کا یقین تھا۔ اب وہ نہ پہلے والی جاسمین تھی، نہ ہی ایان وہ پہلے والا جنونی لڑکا رہا ہوگا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ جاسمین اب یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھی، لیکن ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ایان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ کوئی میسج، نہ کوئی فون۔ جاسمین نے اپنی پڑھائی پر توجہ دی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ اداسی اب بھی قائم تھی جو ایان اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ایک شام جاسمین اپنی سہیلی آسمہ کے ساتھ یونیورسٹی کے باہر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم کافی خراب تھا اور ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ آسمہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا، جاسمین آج تو رکشہ ملنا مشکل لگ رہا ہے، بارش تیز ہو گئی تو پھنس جائیں گے۔ جاسمین نے گھڑی دیکھی اور پریشان ہو کر بولی، ہاں یار، گھر والے بھی فکر مند ہو رہے ہوں گے، بابا کو فون کرتی ہوں کہ وہ لینے آ جائیں۔ ابھی اس نے فون نکالا ہی تھا کہ ایک چمکتی ہوئی کالی کار ان کے پاس آ کر رکی۔ جاسمین کا دل دھک سے رہ گیا۔ کار کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا، لیکن اندر ایان نہیں تھا بلکہ ایک ادھیڑ عمر کا ڈرائیور تھا۔ ڈرائیور نے احترام سے کہا، باجی آپ جاسمین صاحبہ ہیں؟ جاسمین نے چونک کر کہا، جی میں ہی ہوں۔ کیوں؟ آپ کو خانزادہ صاحب نے یاد کیا ہے، ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ آخری بار آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈرائیور کی آواز میں سچائی اور دکھ تھا۔ جاسمین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خانزادہ صاحب ایان کے والد؟ انہیں کیا ہوا اور وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ بیٹا وقت بہت کم ہے، آپ مہربانی کر کے گاڑی میں بیٹھیں، وہ بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں۔
ڈرائیور نے التجا کی۔ جاسمین نے آسما کی طرف دیکھا جو خود حیران کھڑی تھی۔ جاسمین نے ایک گہرا سانس لیا اور آسما سے کہا، تم گھر جاؤ آسما، میں ہسپتال جا رہی ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ہر طرف خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ جاسمین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ خانزادہ صاحب بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور وہ کافی کمزور لگ رہے تھے۔ ان کے پاس احیان کا دوست دانش کھڑا تھا۔ دانش نے جاسمین کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تھوڑی راحت آئی۔ شکر ہے جاسمین، تم آ گئی۔ جاسمین آہستہ سے بیڈ کے قریب آئی۔ انکل، یہ سب کیسے ہوا؟ خانزادہ صاحب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی اور جاسمین کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جاسمین بیٹا، تم آ گئی؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کیونکہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ انکل، آپ ایسا مت کہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ جاسمین کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، انہوں نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے بیٹے احیان کے ساتھ بہت سختی کی تھی، اسے لندن بھیج دیا، لیکن وہ وہاں کبھی خوش نہیں رہا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اسے بدلنے کا کہا تھا۔ جاسمین، وہ واقعی بدل گیا، اس نے وہاں اپنی انا چھوڑ دی، وہ دن رات محنت کرتا رہا تاکہ تمہاری نظروں میں ایک اچھا انسان بن سکے۔ جاسمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انکل، احیان کہاں ہے؟ وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ خانزادہ صاحب نے دانش کی طرف دیکھا اور پھر جاسمین سے کہا، وہ اصرار کر رہا تھا یہاں آنے کا، لیکن میں نے ہی اسے روکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی اور بزنس سیٹ کر کے آئے، لیکن آج وہ آ رہا ہے۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں میں لینڈ کرے گی، مگر شاید میں اسے نہ دیکھ سکوں۔ جاسمین، میرے بچے کو سنبھال لینا، وہ تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ یہ کہتے ہی خانزادہ صاحب کی ہچکی بندھی اور مانیٹر پر لگی لائن سیدھی ہو گئی۔ ڈاکٹرز فوراً کمرے میں داخل ہوئے، لیکن سب ختم ہو چکا تھا۔ خانزادہ صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جاسمین وہیں کھڑی روتی رہی۔ اس کا دل اس دکھ سے پھٹ رہا تھا کہ اب احیان کا کیا ہوگا جب وہ واپس آئے گا اور اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گا۔ شام کے وقت خانزادہ صاحب کا جسد خاکی ان کے گھر پہنچایا گیا۔ جاسمین بھی اپنی ماں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ گھر میں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ تبھی باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ لوگوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ احیان آ گیا، احیان آ گیا ہے۔ جاسمین نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ 2 سال بعد احیان خانزادہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور اور غصہ غائب تھا۔ وہاں صرف ایک گہرا کرب اور پشیمانی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا اپنے باپ کی جنازے کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، کوئی تماشا کھڑا نہیں کیا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ جاسمین دور کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ جنازہ اٹھنے لگا تو احیان نے اپنے باپ کے اسٹریچر کو کندھا دیا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے جاسمین سے ملی۔ جاسمین نے اپنی نظریں جھکا لیں، لیکن اس کا دل احیان کے اس دکھ پر تڑپ اٹھا تھا۔ تدفین کے بعد رات کے اندھیرے میں احیان اپنے گھر کے لان میں اکیلا بیٹھا تھا۔ جاسمین ابھی تک وہیں تھی، اس کی ماں اندر خواتین کے ساتھ تھی۔ جاسمین نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی احیان کے پاس آئی۔ اس نے کپ میز پر رکھا۔ چائے پی لو احیان، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، جاسمین نے نرمی سے کہا۔ احیان نے چونک کر اوپر دیکھا۔ جاسمین کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ وہ چلے گئے جاسمین، میں ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ انہوں نے مجھے بھیجا تھا تاکہ میں سدھر جاؤں، میں سدھر کر واپس آیا، لیکن وہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں رکے۔ جاسمین اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں احیان، انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں فخر تھا کہ تم بدل گئے ہو۔ احیان نے جاسمین کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا جاسمین؟ جاسمین نے گہرا سانس لیا۔ احیان، جو انسان اپنی غلطی مان کر خود کو بدل لے، اس سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی انا سے بڑے ہو۔ مجھے تمہارے والد کے جانے کا بہت افسوس ہے، لیکن تمہیں اب مضبوط ہونا ہوگا۔ احیان نے جاسمین کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر پھر رک گیا، جیسے اسے پرانی باتیں یاد آ گئی۔ جاسمین نے اس کی اس جھجک کو دیکھا تو خود آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں یہاں ہوں احیان، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ احیان نے جاسمین کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ 3 مہینے بعد زندگی دوبارہ پٹری پر لوٹ آئی تھی۔ احیان نے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا تھا اور وہ اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے مارکیٹ میں جانا جاتا تھا۔ اس کا غصہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک سلجھے ہوئے انسان نے لے لی تھی۔ آج جاسمین کا رزلٹ آیا تھا اور اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو پورا گھر سجا ہوا تھا۔ اس کے والدین مسکرا رہے تھے۔
جاسمین نے حیرت سے پوچھا، امی یہ سب کیا ہے؟ کوئی پارٹی ہے کیا؟ تبھی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور احیان اپنی والدہ اور دانش کے ساتھ باہر آیا۔ احیان کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ جاسمین اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ احیان تم یہاں؟ احیان آگے بڑھا اور گلدستہ جاسمین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مبارک ہو جاسمین صاحبہ یونیورسٹی ٹاپ کرنے پر۔ اب یہ پھول قبول کرنے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جاسمین نے ہنستے ہوئے پھول پکڑ لی۔ اب تو بالکل اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ پھول دینے والے کا سر پھاڑنے والا کوئی نہیں ہے یہاں۔ سب زور سے ہنس پڑے۔ احیان کی والدہ جاسمین کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا احیان نے ہمیں سب بتا دیا ہے۔ میں آج یہاں اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، اگر تمہیں اور تمہارے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ جاسمین کے بابا نے مسکرا کر احیان کی طرف دیکھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احیان نے جس طرح خود کو بدلا ہے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میری بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہو۔ جاسمین نے شرما کر نظریں جھکا لی اور احیان نے جاسمین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف محبت اور سکون تھا۔ ایک ہفتے بعد ان کا نکاح تھا۔ جاسمین سفید اور سنہری رنگ کے خوبصورت جوڑے میں پری لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جیسے ہی احیان کمرے میں داخل ہوا، جاسمین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ احیان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جاسمین کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو جاسمین، احیان نے دل سے کہا۔ شکریہ، جاسمین نے دھیمی آواز میں کہا۔ احیان نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور جاسمین کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ کیا ہے؟ جاسمین نے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، احیان نے مسکرا کر کہا۔ جاسمین نے ڈائری کھولی تو اس میں پچھلے 2 سالوں کی تاریخیں لکھی ہوئی تھیں اور ہر تاریخ کے آگے احیان نے اپنے دن بھر کی اچھائیاں اور جاسمین کے لیے اپنے جذبات لکھے ہوئے تھے۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، انا انسان کو اکیلا کر دیتی ہے اور محبت انسان کو سب کا پیارا بنا دیتی ہے۔ جاسمین تم نے مجھے انسان بنایا۔ جاسمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ احیان یہ بہت خوبصورت ہے۔ احیان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، جاسمین میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ لیکن اب میری محبت میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اب میری محبت صرف تمہاری عزت اور تمہاری خوشی کا نام ہے۔ جاسمین نے احیان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی، اب مجھے فخر ہے احیان کہ تم احیان خان زادہ سے ایک سچے انسان بن گئے۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر پرسکون رات تھی۔ 2 سال پہلے جو کہانی غصے اور پاگل پن سے شروع ہوئی تھی، وہ آج سمجھداری، سچی محبت اور ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بہترین اور خوشگوار انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے پر۔